آپ تمام جو مجھے سننے بیٹھے ہو، ان تمام اسٹوڈنٹس کو میں وہ ایک فلاسفی دینے لگا ہوں. آج جس کو سننے کے بعد جو بندہ میری بات کو سمجھ جائے گا نا، وہ بندہ ایک نئی زندگی جینا شروع کرے گا. ٹھیک ہے، ذرا دھیان سے میری بات کو غور سے سننا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ میں سے سب سے چھوٹی ایج میں وہ بچی بیٹھی ہے، ہر بہن. ٹھیک ہے بیٹا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. اچھا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ معاشرے کو دیکھے گا. معاشرے کو دیکھ کے اس کے پاس کیا چیزیں ملیں گی اس کو؟ دیکھو، جب آپ لوگ میٹرک کلاس پاس کر گئے، کیا پاس کیا؟ میٹرک کلاس کو پاس کرنے کے بعد آپ انٹرمیڈیٹ بھی پاس کر گئے. اب میں آپ کو پورے کے پورے لیکچر کا نچوڑ دینے لگا ہوں ساری بات کا، پھر ہم انگلش کے لیکچر کی طرف آگے بڑھیں گے. دیکھو، آپ کے ماں باپ، کسی کے بہن بھائی ہیں نا، جس طرح آج آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، جب آپ کے ماں باپ آپ جتنے تھے تو وہ بھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. جب کبھی آپ کھانا نہیں کھاتے، ماں باپ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. ایسا ہے؟ آپ بھی جب ان کی ایج میں آؤ گے تو آپ بھی بچوں کے لیے پریشان ہوں گے. آج آپ، غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ تمام بچے اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ایسے ہو، ماں باپ کی نظر ہوتی ہے بچوں کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کو جا کے اب پوچھنا ہے کہ جب آپ ہم جتنے تھے تو آپ سب بہن بھائی اکٹھے تھے، جب آپ بڑے بڑے ہو گئے، آپ کے اب بچے ہیں، تو اب بہن بھائیوں کا اور ماں باپ کا آپ سے کتنی دیر کے بعد کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا آپ سے کتنی دیر بعد کانٹیکٹ ہوتا ہے، یا آپ کے جو مطلب دادا نانا، ان کا کانٹیکٹ اپنے بچوں سے کب ہوتا ہے؟ کون کتنی دیر کے بعد کھانا کھاتا ہے؟ پہلے تو ایک لمحے کا کھانا نہ کھا کے ماں باپ کو کیا ہوتا تھا؟ پریشانی ہوتی تھی. آج ماں باپ کو شاید ہی ماں باپ ان کے پوچھتے ہوں گے کہ کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں. بیٹا، اب قصہ مختصر یہ ہے، جو سمجھ جائے گا وہ جیت جائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ ہار جائے گا. قصہ مختصر یہ ہے بیٹا، جس وقت ایک جوان، یعنی ایک نوجوان، وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، جس وقت ایک جوان یعنی کہ نوجوان، وہ چاہے ایک فیمیل ہو یا میل، جب وہ اپنی پیور ینگ ایج پہ آتا ہے نا، تو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں اس کی خواہشیں؟ اور اپنی خواہشوں کو پورا کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے اپنی خواہشوں کو پورا؟ وہ انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے جس انسان نے محنت کر کے اپنا نام کمایا ہوتا ہے. میں نے بذات خود بڑے ینگسٹرز پولیس آفیسرز کی گاڑیاں بھی دیکھی ہیں، ہوتے مجھ جیسے ہیں، کچھ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہوں گے، کچھ مجھ سے کم ہینڈسم ہوں گے، لیکن ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول، میں نے اچھے اچھے جگہوں پہ، اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں ان کو کھانا کھاتے دیکھا ہے. میں نے اچھے ریسٹورنٹس میں ان کو کھانا کھاتے دیکھا ہے. میں نے ان کے فون کال پہ، ہم لوگوں نے تو ٹچ اسکرین والے موبائل پکڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس بٹنوں والا موبائل ہوتا ہے. 10 کالز آتی ہیں، ایک پک کر کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میری فلاں ٹائم پہ میٹنگ ہے، آئی ول بی دیئر اور ناٹ. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کو پورے لیکچر کا نچوڑ صرف اتنی سی بات دی ہے کہ جب آپ لوگ اپنی نوجوانی کی عمر میں ہوگے
تو اس وقت آپ اپنے آپ کو تبھی زندہ رکھ سکتے ہو اگر آپ اپنی خواہشوں کے خود پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. آپ کی خواہشیں اگر آپ خود پوری کرو گے، آپ کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، آپ کو یہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے، آپ کو وہ چیز پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، ان تمام کی تمام خواہشوں میں آپ کا حکم تب چلے گا جس وقت جو میل مجھے سن رہے ہیں بیٹھ کے، ان کے یونیفارم پہ کوئی ایک ٹیگ لگا ہوگا کہ یہاں فوجی افسر ہے یا پولیس آفیسر ہے. پھر ان کی خواہشیں پوچھی جاتی ہیں. ادروائز ہم نے بہت سے ایسے غریب ہیں. دیکھو ہمارے یہاں پہ کوڑا اٹھانے کے لیے آتا ہے نا، کون آتا ہے؟ وکٹر. کبھی کسی نے پوچھا اس سے کہ یار تم نے نئے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ وہ کہے گا کون سے، کوئی دے دے گا پہن لوں گا. کسی نے اس سے پوچھا کہ یار کبھی تم نے اتنا مزے کا کھانا کبھی کھایا؟ وہ کہتا کوئی باہر پہن کے کھا لوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا، غرض صرف اتنی سی ہے کہ وہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع کرتا ہے، اور جو وقت کو ضائع نہیں کرتا وقت اس کو ضائع نہیں کرتا. جو وقت کا خیال رکھتا ہے وقت بھی اس کا خیال رکھتا ہے. اور جو وقت کو ضائع کر کے روز سوال غلط کرے گا اور سوال غلط کرنے کے بعد شرم محسوس نہیں کرے گا، ہنس کے کہے گا وہ سوال غلط ہوگا، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر وقت بار بار اس کو ٹوکے گا، بار بار اس کو روکے گا کہ تم اس سٹیج کے قابل ہی نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، موو ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمیں نہیں چاہیے. تو بیٹا کبھی بھی وقت کو اتنا نہ کریں کہ وہ آپ کو نکال دیں. وقت کو سنبھالیں اور اپنی غلطیوں کو ابھی سے کریکٹ کریں، کیونکہ اس عزم کے ساتھ میں لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور انگلش کے لیکچر کی طرف موو کریں گے کہ جو مجھے سن رہا ہے وہ صرف اتنا ذہن میں رکھے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ بلوچی ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ سندھی بھی ہے، اگر انسان ہے تو ہر انسان کی زندگی کو چلانے کا حق کس کے پاس ہے؟ انسان کے اپنے پاس. اور جو بھی انسان کے اپنے پاس موجود ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان محنت کرے اور محنت کر کے اپنی مرضی سے اپنی سیٹ کو جیتے، اپنی مرضی سے اپنی سیٹ کو جیتے. تو جب وہ سیٹ کو جیتے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اسی کے فیصلے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ دیٹ کہ اب آپ کے اندر ذمہ داری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ.